السلام علیکم میرے پیارے پیارے بچوں، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی میرا بہت انتظار کر رہے تھے نا، کیونکہ مجھے یاد ہے میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ملنے آؤں گی اور بتاؤں گی جب ہمارے اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہوگا، یعنی کہ ہمارا اسلامی نیا سال شروع ہوگا۔ تو ہمارا اسلامی نیا سال جو شروع ہوتا ہے وہ محرم کے مہینے میں شروع ہوتا ہے، اور محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، بہت سارے بچوں کو پتہ ہے، کچھ بچوں کو نہیں پتہ۔ کوئی بات نہیں، اگر نہیں پتہ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ ہمارا نیا سال شروع ہو گیا ہے محرم کے مہینے سے۔ اب اس کا نام کیا ہوا؟ محرم۔ جو محرم ہے اس کا کیا معنی ہوتا ہے، یعنی اس کا کیا میننگ ہے؟ یہ بہت حرمت والا مہینہ ہے اور لفظ حرام سے نکلا ہے۔ آپ تو سب بچوں کو پتہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یہ چیز حرام ہے، یہ نہیں کھانی، یہ کھاؤ، یہ منع ہے، اس طرح منع ہوتا ہے، یعنی فوربڈن ہوتی ہیں اس میں کچھ چیزیں۔ وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ سب سے زیادہ اس میں جو اللہ نے منع کیا ہے نا وہ ہے لڑائی جھگڑا۔ کیا منع کیا ہے؟ لڑائی جھگڑا۔ تو لڑنا جھگڑنا ویسے ہی بری بات ہے، اور بچوں نے اس مہینے میں تو بس پوری پریکٹس کرنی ہے نا، پورے 30 ڈیز کہ بالکل آپس میں لڑائی نہیں کرنی، بہن بھائیوں نے نہیں لڑائی کرنی، دوستوں نے نہیں کرنی، امی ابو سے بھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، بڑوں چھوٹوں سے بھی نہیں کرنی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہونا۔ تو اس طرح یہ اللہ تعالیٰ ہمیں پریکٹس کراتے ہیں کہ لڑنا جھگڑنا تو ویسے ہی بری بات ہے نا۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتانا تھا کہ ہمارے اسلامی سال میں بھی 12 مہینے ہوتے ہیں، جیسے 10 اور 2 12، جیسے آپ کے انگلش سال میں ہوتے ہیں جو جنوری سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 منتھس ہوتے ہیں، یاد ہے نا؟ تو اسی طرح یہ بھی 12 مہینے کا سال ہوتا ہے اسلامی سال، اور پہلا مہینہ ہو گیا محرم۔ باقی مہینے میں نے آپ کو کچھ کچھ بتائے تھے نا، یاد ہے نا؟ شعبان اور شوال اور رمضان، یاد ہے نا؟ ذی الحج، ذی القعدہ۔ اب تو میرے بچوں کو کچھ کچھ یاد آ رہا ہے۔ اچھا، جو ہمارا یہ اسلامی سال ہے اس میں محرم کی جو 10 تاریخ ہے نا اسے یوم عاشوراء کہتے ہیں۔ یوم عاشوراء جو ہے اس میں بہت خاص خاص باتیں ہوئی تھیں، خوشی کی باتیں بھی تھیں، غم کی باتیں بھی تھیں، لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے دین کی یہ خوبصورتی ہے کہ ہم نے ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا ہوتا ہے، اور پھر خوشی کو بھی ہم نے اور غم کو بھی ہم نے سب لوگوں کو مل بانٹ کے کھانا کھلا کے ہی پورا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم سب کا خیال رکھیں، دیکھیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، اس کو خوب سارا کھانا دیں۔ اور اس مہینے بھی بہت زیادہ نیاز بانٹی جاتی ہے، لوگ میٹھی چیزیں بناتے ہیں جیسے کہ کھیر، حلوے اور حلیم، نان، اور بہت سارے لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہیں چیزیں، اور پھر بہت سارے ڈرنکس بنائے جاتے ہیں، وہ بھی بچوں کو دیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ یوم عاشوراء جو ہے نا، عاشوراء جو ہے یہ عربک لفظ ہے، اور عربک میں عاشوراء 10 کو کہتے ہیں، 10 کو، تو 10 تاریخ کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ اب یوم عاشوراء والے دن آپ نے اپنے دوستوں کو اور دوسرے بچوں کو چھوٹے چھوٹے چیزیں کھانے کو دینی ہے، جو بھی آپ دے سکتے ہیں، جوس کا پیکٹ دے دینا، کوئی چاکلیٹ دے دینا، کوئی سینڈوچ دے دینا، جو آپ کا دل کرے، ٹھیک ہے؟ ایک تو بچوں کو سب بچے ضرور دیں گے نا تو پھر بہت ثواب ہوگا۔ اچھا، اس مہینے میں چونکہ بہت خاص خاص چیزیں ہوئیں جو کہ بہت زیادہ ہیں، اب میں آپ کو بتاؤں گی تو پھر آپ کو شاید اتنی زیادہ یاد نہ رہیں، لیکن یہ ضرور بتاتی ہوں کہ جو 4-5 مہینے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے نا، ان میں محرم نمبر 1 پہ ہے، یعنی کہ پہلے نمبر پہ، اور سال کا بھی پہلا مہینہ ہے۔ اس میں جو سب سے اداس کرنے والی بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے، یعنی ان کے گرینڈ سن جو تھے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہوا، اور ان کی فیملی نے بہت مصیبتیں بھی دیکھیں، تو ان کی بھی یاد ہم اس میں مناتے ہیں، پھر دعائیں بھی کرتے ہیں، اور انہی کی یاد میں ہم بہت سارے بچوں کو اور ان کے بہت سارے لوگوں کو کھانے بھی کھلاتے ہیں، پانی بھی پلاتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر اس میں جناب بہت سارے نبیوں کی پیدائش ہوئی، جن میں کہ حضرت عیسیٰ ہیں،
اور حضرت ابراہیم ہے، ٹھیک ہے، اور پھر حضرت آدم جو تھے نا، ان کی توبہ قبول کی گئی، اللہ میاں تھوڑے سے ان سے ناراض ہو گئے تھے نا، تو پھر انہوں نے جب توبہ کی تو وہ بھی اسی دن ہی اللہ نے قبول کر لی، ان کو معاف کر دیا۔ اور پھر جناب حضرت یونس جو تھے ان کو بھی معاف کیا، ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، ٹھیک ہے، مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے ان کو ڈالا تھا نا، تو پھر وہ جب معافی مانگی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے تو انہوں نے اس دن ان کو بھی نکالا۔ پھر سب سے زیادہ جو ہوا، جو خاص ہوا وہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دلائی، دریا ہی پھاڑ دیا اور اس کو بیچ میں غرق کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح اس مہینے میں بہت زیادہ اور بھی چیزیں ہوئی ہیں، پھر وہ بہت زیادہ ہے نا، میں نے آپ کو بتائی، آپ نے کہنا آئے بیٹی امی اب کیسے یاد کریں گے، تو میں آہستہ آہستہ آپ کو بتاتی رہوں گی۔ لیکن اب یہ تو ہے نا، ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ ہمارے سال کا پہلا مہینہ ہے، یہ ہمارے اللہ پاک کو بہت پسند بھی ہے، اور اس میں ہم نے بہت زیادہ لوگوں کو کھانے بھی کھلانے ہیں، پانی بھی پلانے ہیں، اور ڈرنکس بھی دوسری طرح کے میٹھے بنا کے دینے ہیں، اور بڑوں چھوٹوں کا ہم نے بہت عزت کرنی ہے، لڑائی جھگڑا بالکل بند ہے۔ اور پھر جناب بتاؤ اب یاد رکھو گے اتنی باتیں کہ نہیں؟ ہاں یاد رکھیں گے، کیونکہ ہم نے خود بھی، اور ایک اور چیز جو میں نے آپ کو بتانی تھی نا، کہ اس مہینے میں یہ جو 9 اور 10 تاریخ آتی ہے نا، جسے ہم یوم عاشوراء کہہ رہے ہیں، اس تاریخ کو روزہ بھی رکھا جاتا ہے، 9-10 کا بھی لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، 9-10 تاریخ کا، اور 10-11 کا بھی رکھ لیتے ہیں، اس کا علیحدہ ثواب ملتا ہے۔ اور چھوٹے بچوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑے بچے جو بڑے ہیں لوگ وہ رکھتے ہیں، آپ چھوٹوں بچوں کو تو بھی معافی ہے نا روزوں سے، تو لیکن آپ یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ آپ اپنے دوستوں کو ڈرنکس دے سکتے ہیں، دوسری چیزیں دے سکتے ہیں اس دن، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے روزے کا ثواب مل جاتا ہے، لوگوں کو چیزیں کھلانے کا ثواب مل جاتا ہے، اور ہماری ٹریننگ بھی ہو جاتی ہے۔ اور ویسے تو ہم نے سارا سال ہی یہ سب اچھے اچھے کام کرنے ہیں، یہ تھوڑی کہ صرف اسی مہینے کرنے ہیں اور اگلے میں نہیں کرنے اور اگلے میں نہیں کرنے، سب مہینوں میں ہم نے یہی کرنا ہوتا ہے، لیکن اس مہینے میں آپ کو میں نے بتایا تھا نا ڈبل پرائز ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں اللہ تعالیٰ ڈبل پرائز دیتے ہیں، ڈبل ہوتی ہے، ہر چیز سے لگی ہوتی ہے ثواب کی، ٹھیک ہے نا، تو بہت ثواب بھی ملتا ہے۔ تو میرے بچے جو ہیں اب اس چیز کا خیال رکھیں گے، اور اس مہینے بہت پریکٹس کرنی ہے، چھوٹے بہن بھائی کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، ان کو خوب کھانے پینے کی چیزیں شیئر کرانی ہیں، اور دوسرے بچوں کے ساتھ بھی شیئر کرنی ہے، پکا وعدہ؟ ہاں جی، میرے بچے بہت اچھے ہیں، انہوں نے میرے سے پکا وعدہ ہمیشہ کیا ہے، اور پھر پورا بھی کرتے ہیں، مجھے پکا پتہ ہے۔ اور چلو جی بچوں، اب یاد رکھنا، وعدہ پورا کرنا، یہ نہ ہو مستی نہیں کرنی۔ اور اب میں چلتی ہوں، اور خدا حافظ کہتے ہیں، اور سب بچوں نے مجھے یاد رکھنا ہے دوبارہ بلانے کے لیے گھنٹی بجانی ہے، ٹھیک ہے؟ چلو جی، خدا حافظ۔